آیا، کچھ اور آگے میں بڑھا۔ جب میں آگے بڑھا تو دیکھا پانی تو نہیں تھا، البتہ پانی کا کنواں موجود تھا، اور پانی بھی اللہ کی مشیت یہ تھی کہ کنویں کے اوپر نہیں بلکہ کنویں کے نیچے تھا، یعنی کنویں کی تہ میں پانی موجود تھا۔ اب کنویں میں نہ تو ڈول تھا نہ رسی تھی، پانی نکالتا کیسے، وضو کرتا کیسے؟ رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، پانی نکل نہیں سکتا۔ میں پریشان ہو گیا، دائیں بائیں دیکھنے لگا، آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ اس کنویں کی دیوار سے ایک گھر ملا ہوا تھا، اور گھر کی چھت پر ایک چھوٹی سی لڑکی کھیل کود میں ملوث تھی، مصروف تھی، بزی تھی۔ جب بچی نے مجھے پریشان دیکھا تو میری طرف متوجہ ہو گئی اور میری طرف چہرہ دیکھ کر کے کہا تعال یا شیخ، بابا ادھر آؤ۔ فرماتے میں قریب ہو گیا دیوار سے۔ بچی نے پوچھا من انتا، بابا کون ہو؟ اللہ کے ولی کہتے میں نے اپنا نام بتایا، بیٹی میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے۔ یہ اپنے دور میں اتنے مشہور تھے جتنے اس دور میں ہمارے پیر تاج الشریعہ مشہور ہے، یہ بھی اپنے زمانے میں مشہور تھے۔ جب بچی نے نام سنا تو سمجھ گئی یہ تو وہی ہے جن کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، یہ تو وہی ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، یہ تو وہی ہیں جن کی عبادت کا چرچا ہم سنتے ہیں، یہ تو وہی ہیں جن کی پرہیزگاری کا چرچا ہم سنتے ہیں۔ بچی نے کہا بابا پریشان کیوں ہو؟ اللہ کے ولی کہتے بیٹی بات یہ ہے مجھے وضو کرنا ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہے، لیکن نہ تو ڈول ہے نہ رسی ہے۔ اب پریشان اس لیے ہوں کہ پانی نکلے گا کیسے؟ پانی نہیں نکلے گا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز چھوٹ جائے گی، اس لیے میں پریشان ہوں۔ جب اللہ کے ولی نے اتنا کہا بچی ہنسنے لگی، بچی مسکرانے لگی، بچی کے ہونٹ کھل اٹھے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں او بیٹی یہ تو بتا کون سی ایسی بات کہہ دی؟ تو میری مذاق بنا رہی ہے، تو میری ہنسی بنا رہی ہے، تو میرا مسخرہ میں تو میری ہنسی اڑا رہی ہے، میں نے کون سا غلط جملہ بول دیا؟ تو بچی کہتی ہے او بابا تم نے کوئی غلط جملہ نہیں بولا، یہ علماء جانتے ہیں بچی نے تاریخی جملہ بولا تھا انت الرجل الذي يثنى عليك بالخير وتتحير بما تخرج الماء من البئر۔ او اللہ کے ولی، لوگ تمہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں، لوگ تمہیں عابد و زاہد کہتے ہیں، لوگ تمہیں نیک پرہیزگار کہتے ہیں، لوگ تمہیں اللہ والا سمجھتے ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے تمہیں اتنا بھی نہیں پتا بغیر ڈول اور رسی کے کنویں سے پانی نکالا کیسے جاتا ہے، ڈول رسی کے بغیر کنویں سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے، تمہیں اتنا نہیں پتا کیسے اللہ کے ولی ہو، کیسے اللہ والے ہو، کیسے نمازی ہو، کیسے قرآن کے قاری ہو، کیسے عابد و زاہد ہو، اتنا نہیں جانتے۔ اللہ کے ولی نے فوراً کہا بیٹی اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھا، ڈول ہوگا تو پانی نکلے گا، رسی ہوگی تو پانی نکلے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہو تو تو بتا دے۔ آپ سنتے جائیے گا اور اپنی بچیوں کو یہ تربیت دیجیے گا۔ بچی نے کہا تھا بابا تجھے نہیں پتا بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکلتا ہے؟ ہاں بیٹی مجھے نہیں پتا۔ بچی بات کرتے کرتے چھت کے کونے پہ آ گئی، اور کونے پہ آنے کے بعد چھت کے کونے پہ آئی، اور کونے پہ آنے کے بعد بچی نے اپنا لعاب دہن یعنی کہ اپنا تھوک اس کنویں میں ڈال دیا۔ تاریخ کے چیپٹر پر لکھا کہ بچی کا تھوک نیچے نہیں پہنچا تھا، اس سے پہلے پانی کنویں سے اوپر چلا آتا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اور جب پانی اوپر آ گیا اللہ کے ولی سے بچی نے کہا بابا پانی ایسے نکالتے ہیں، اب وضو کر لو، پانی پی لو۔ اللہ کے ولی نے وضو کیا، پانی پی لیا، نماز پڑھ لی، لیکن کہتے ہیں وضو کر رہا تھا عقل پریشان تھی، نماز پڑھ رہا تھا عقل حیران تھی، پانی پی رہا تھا عقل پریشان تھی کہ ایسی کون سی تاثیر اللہ نے اسے دی جو میرے اندر نہیں ہے۔ فرماتے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بچی کی کلائی کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہا تھا اقسمت علیکی بما نلتی هذه المرتبہ۔ او بیٹی یہ تو بتا اللہ نے یہ مقام کیسے دیا، اللہ نے یہ رتبہ کیسے دیا؟ اس لیے کہ الحمدللہ کعبے کا طواف میں نے کیا، نبی کا روزہ میں نے دیکھا، حجر اسود کو میں نے چوما، جنت البقیع کو میں نے دیکھا، میدان عرفات میں گیا، جنت البقیع کو میں نے دیکھا، جبل رحمت کو میں نے دیکھا، ریاض الجنہ کو میں نے دیکھا، جناب والا حجر عائشہ میں نے دیکھا، محضاب رحمت میں نے دیکھا، حتیم کو میں نے دیکھا، صفا مروہ کو میں نے دیکھا، میرے اندر یہ تاثیر نہیں۔ بیٹی تجھے کیسے ملی؟ تو بچی بولی نہ تو کعبے کا طواف کیا، نہ نبی کا روزہ دیکھا، نہ حجر اسود دیکھا، نہ کعبے کا حج کیا، نہ میدان عرفات کو دیکھا، نہ جبل رحمت کو دیکھا۔ اس میں کمال میرا نہیں، کمال یہ ہے بکثرت الصلاۃ علی محمد، کمال میرا نہیں، کمال نبی کی نعت کا ہے، کمال نبی کی درود کا ہے، کمال نبی کی محبت کا ہے۔ سنیو بریلی کا امام بولا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدعا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ سبحانہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ، ارے زور سے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ابھی تو کرنٹ باقی ہے ماشاءاللہ، اور رہے گا کیوں نہیں، اس لیے کہ حسینی ہے، نبی کے غلام ہے. چہرہ تو اس کا مرجاتا جس کے دل میں چور ہوتا ہے. ہمارے دل میں چور نہیں، ہمارے دل میں تو حسین پاک. اور سینہ تان کے کہتے ہیں علی کا نور زہرا کا چین رہتے ہیں، یعنی نواز ہے شہ بدر و حنین رہتے ہیں. اور ستاروں آؤ میرے دل سے روشنی لے لو، میرے دل میں حسین رہتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، چہرہ کھلنا چاہیے. اس لیے کہ فرمایا ادخال السروری فی قلب المؤمن عبادہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوش کر دے، یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے درود شریف میں قائلی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اہل بیت کا ذکر سننا ہے، آپ سنیے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے پیارے، میں اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہوں. کس شہر کی؟ تمہارے مراد آباد کی نہیں. فرمایا میں اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہوں، شہر مکہ کی. کیوں؟ فرمایا اس لیے قسم ارشاد نہیں فرمائی کہ یہاں کعبہ ہے، جبل رحمت ہے، صفا مروہ ہے، یہاں ارکان حج ادا ہوتے ہیں، اس لیے قسم ارشاد نہیں فرمائی. قسم اس لیے ارشاد فرمائی ہے پیارے کہ تیرے قدم اس شہر کی گلیوں میں پڑ چکے ہیں. تیرے قدم اس شہر کی گلیوں میں پڑ چکے ہیں، اس لیے ہم اس شہر کی قسم ارشاد فرماتے ہیں. مصطفیٰ کے قدم مکہ شریف کی گلیوں میں پڑے تو اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے. لیکن قدم مبارک بھی تو ہے. اللہ کے رسول کے قدم جیسے کسی کے قدم کہاں جو سکنے کو مل جائے نالین پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ان کے قدم جیسے کسی کے قدم کہاں، ان کے نالین جیسے کسی کے پیر کہاں. ان جب اللہ اکبر، ان کے نالین کا جواب نہیں ہے. ایسے نالین ہیں مصطفیٰ کے، ایسے قدم ہے مصطفیٰ کے. میرے آقا نے ایک دن فرمایا عرب شریف میں، ابو بکر کو بلایا، عثمان کو بلایا، طلحہ کو بلایا، زبیر کو بلایا، اور بلا کر کے فرمایا ابو بکر یہ بتاؤ، عثمان یہ بتاؤ، طلحہ علی یہ بتاؤ، جب تم زمین پہ چلتے ہو اور زمین پہ اپنے قدم رکھتے ہو تمہارے قدموں سے کچھ مٹی لگتی ہے، ذرا یہ بتاؤ تمہارے قدموں سے جو مٹی لگتی ہے وہ کدھر چلی جاتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہم زمین پہ چلتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، مٹی زمین پہ گر جاتی ہے، وہی پیروں کے نیچے دب جاتی ہے. لیکن آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں او ابو بکر سنو، او عثمان علی طلحہ زبیر بن عوام سنو، ابو بکر یہ تمہارے قدم ہے کہ مٹی قدموں سے لگتی زمین پہ گر گئی. عثمان یہ تمہارے قدم ہے کہ مٹی قدموں سے لگی زمین پہ گر گئی. علی یہ تمہارے قدم ہے کہ مٹی قدموں سے لگی زمین پہ گر گئی. طلحہ یہ تمہارے قدم ہے کہ مٹی قدموں سے لگی زمین پہ گر گئی. لیکن قسم رب کعبہ کی جس نے مجھے، اللہ اکبر، قسم رب کعبہ کی جس نے مجھے نبیوں کا امام بنا کر کے بھیجا، ابو بکر عثمان علی تمہارے قدموں سے مٹی لگتی ہے زمین پہ گر جاتی ہے، لیکن جب نبیوں کا امام، جب مصطفیٰ جان رحمت، جب آمنہ کا لال اس زمین پہ چلتا ہے اور قدموں سے مٹی لگتی ہے تو مٹی زمین پہ نہیں گرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان مٹی کے ذرات کو زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان کے ستاروں کا تاج بنا دیتا ہے. آسمان کے ستاروں کو ان سے جگمگاہٹ عطا فرماتا ہے. بریلی کے قلندر کہتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، ذرے سبحان جھڑ اللہ، کر سبحان تیری اللہ. پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں. اللہ اکبر، یہ قدم ہے نبی کے. اب سنیے دوسری مثال. سرکار سے مٹی جڑی، اللہ نے کتنی عظمت بخشی مٹی کو. اللہ پاک دوسری جگہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے حسین پاک سے محبت کرنے والو، اہل بیت اطہار پر اپنی جان کا نذرانہ نچھاور کرنے والو، اللہ نے نبی کی امت کو خیر امت بنا دیا، بہترین امت. کس لیے؟ حالانکہ چور اس میں ہے، شرابی اس میں ہے، جواری اس میں ہے، ایک سے ایک بڑا پاپی اس میں ہے، لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے
کہ ہم نے تمہیں خیر امت بنا دیا، ہم فرمایا اس لیے کہ اللہ نے تمہارے اعمال کو دیکھتے ہوئے تمہیں خیر امت کا لقب نہیں دیا ہے، بلکہ تم کو نہیں دیکھا، اللہ نے تو اپنے حبیب کو دیکھ کر کے خیر امت بنایا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا صدقہ ملا ہے۔ ایسے ہی ایک جگہ رب فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور نبی کی گھر والیوں سنو، تمہاری مثال اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہاری شان الگ ہے، تمہارا رتبہ الگ ہے، تمہاری عظمت الگ ہے، تمہارا مرتبہ الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور نبی کی گھر والیوں تمہارا مقام دوسری عورتوں سے الگ ہے، اس لیے کہ تم کسی عام آدمی کی بیوی نہیں ہو، بلکہ میرے پیارے رسول مصطفیٰ کی بیویاں ہو، اس لیے ہم نے تمہارے رتبے کو بڑھا دیا۔ پتہ کیا چلا؟ جو نبی کی ذات سے جڑ جاتا ہے، جو نبی کی ذات سے نسبت حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کے قدموں سے مٹی جڑ گئی، اللہ نے مٹی کو بلند کر دیا، اللہ کے رسول سے امت جڑ گئی، اللہ نے امت کو بلند کر دیا، ایک عورت جڑ گئی، اللہ نے عورت کو بلند کر دیا۔ اب دیکھیے یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو نسبت ملی، اب اندازہ لگاؤ جب نسبت سے اتنی برکت ملی ہے تو پھر اس ذات کا عالم کیا ہوگا جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہو، جو نبی کا جگر کا ٹکڑا ہو، جو نبی کا خونی بنواسا ہو، جو نبی کی خونی بیٹی ہو، پھر اس کی عظمتوں کا کہنا کیا ہوگا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں اور لوگوں سنو، اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں دی، لیکن فاطمہ سے پیار الگ ہے، فاطمہ سے محبت الگ ہے، فاطمہ سے لگن الگ ہے۔ فاطمہ کوئی عام بیٹی نہیں، بلکہ وہ میرے دل کا چین ہے، وہ میرے دل کا قرار ہے، وہ میرے دل کا سکون ہے۔ فاطمہ کی خوشی میں میری خوشی، فاطمہ کی ناراضگی میں میری ناراضگی، جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اس سے اللہ رسول راضی ہو جائے، جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے اس سے اللہ رسول ناراض ہو جائے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے اس کا ایک کہ اگر حسین تم سے راضی ہے تو میں تم سے راضی ہوں، اگر حسین تم سے ناراض ہے تو میں تم سے ناراض ہوں۔ اب حسین راضی کب ہوتے ہیں؟ اب حسین خوش کب ہوتے ہیں؟ اب آقا حسین کی رضا ملتی کب ہے؟ کیا شراب پی کر کے حسین راضی ہو جائیں گے؟ کیا جوا کھیل کر کے حسین کو راضی کر لیں گے؟ کیا جھوٹ بول کر کے حسین کو راضی کر لیں گے؟ فرمایا نہیں، جو نماز پڑھے گا اس سے حسین راضی ہوں گے، جو قرآن پڑھے گا اس سے حسین راضی ہوں گے، جو ماں باپ کی فرما برداری کرے گا اس سے حسین راضی ہوں گے، جو علماء کا ادب و احترام کرے گا اس سے آقا حسین راضی ہو جائیں گے، جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس سے حسین راضی ہو جائیں گے، جو شریعت مصطفیٰ کے فرامین پر عمل کرے گا اس سے حسین راضی ہو جائیں گے، جو اسلاف کے بزرگان دین کے طریقے پر چلے گا اس سے حسین راضی ہو جائیں گے۔ اور فرمایا گیا سنو، حسین کو راضی کر لو، کیونکہ حسین کوئی عام شہزادہ نہیں ہے، بلکہ حسین وہ ہے جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، جنت میں وہی جائے گا جس سے حسین پاک راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ کیا مجمع میں کسی کو نعرہ یاد نہیں ہے؟ ارے بولو بھئی، ماشاءاللہ نقیب صاحب تو لگا ہی رہے ہیں، نعرہ لگانا ان کا ہی کام تھوڑی ہے، نعرہ تو ہر نبی کا غلام لگا سکتا۔ بولو، نعرہ لگانے میں آدمی شرماتا بہت ہے، بہت شرماتا ہے، حالانکہ جھوٹ بولنے میں نہیں شرمائے گا، کسی کا مال مارنے میں نہیں شرمائے گا، لیکن ان کاموں میں شرماتا ہے، نعت پڑھتے وقت شرماتا ہے، رسول کا ذکر کرتے وقت شرماتا ہے۔ یاد رکھو، نبی کی نعت پڑھنے کے لیے یا خدا کی تکبیر اور اس کی حمد و ثنا کے لیے عالم حافظ قاری ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں مصطفیٰ کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہو وہ اللہ رسول کا ذکر کر سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ذکر کرنے سے دل میں مصطفیٰ کا عشق اجاگر ہوتا ہے، مصطفیٰ کے عشق کی چرشمہ روشن ہوتی ہے، اس لیے ذکر رسول کرنا چاہیے۔ تو فرمایا حسین مجھ سے اور میں، زور سے بولو، میں حسین سے ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی، ایک بیٹا دیا جن کا نام ابراہیم تھا۔ اب 4 بیٹیاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ اب اندازہ لگائیں
اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں آج کے دور میں کہ اسلام نے عورت کو جناب والا انصاف نہیں دیا، اس کو حق نہیں دیا، عورت کو اسلام میں برا جانا جاتا ہے، اس کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے، اسلام میں عورت کا کوئی وقار نہیں ہے، اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر مذہب اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہوتی تو سرکار کے گھر میں 4 شہزادیاں جنم نہیں لیتی۔ اگر اسلام عورت کو وقار نہیں دیتا تو نبی کی 4 بیٹیاں نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے تو اتنی عزت عورت کو دی ہے، اتنا وقار عورت کو دیا ہے۔ ہم نے تاریخ پڑھی اور سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرے اور علماء سے پوچھے تو آپ کو پتا چلے گا یہ مصطفیٰ کی ذات ہے اور آقا کی ذات بابرکت ہے کہ جب وہ عرش پہ جاتے ہیں تو عرش ان کا استقبال کرتا ہے، انبیاء ان کا استقبال کرتے ہیں، مسجد اقصی میں نبی ان کا استقبال کرتے ہیں، وہ جس راہ سے گزر جائے اس راہ کے شجر و حجر ان کا استقبال کرتے ہیں، صحابہ استقبال کرتے ہیں، جناب والا اللہ کے رسول کا شجر و حجر برگ و ثمر استقبال کرتے ہیں، جہاں جہاں سے وہ گزر جائیں ہر ذرہ ذرہ نبی کا استقبال کرتا ہے۔ لیکن تاریخ کے چیپٹر میں ہم نے یہ صرف ایک بات پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جلوہ فرما ہوتے اور آپ کے گھر میں آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کی چہیتی بیٹی سیدہ عابدہ طاہرہ راکیہ ساجدہ عابدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تو وہ نبی جس کے لیے ابو بکر کھڑے ہوتے، وہ نبی جس کے لیے علی عثمان کھڑے ہوتے، وہ نبی جس کے لیے صحابہ کی جماعت کھڑی ہو جاتی، جب نبی کی بیٹی فاطمہ آتی تو میرے آقا اپنی مسند سے اٹھ جاتے اور اٹھ کر کے اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کرتے، ان کا خیر مقدم کرتے، ان کو مرحبا کہتے اور پیشانی کو چومتے اور چوم کر کے زمانے کو یہ پیغام دیتے، اور بیٹیوں کو نعرہ لگانے والوں اور بیٹیوں کی عزت کی بات کرنے والوں اور عورتوں کے احترام کا نعرہ لگانے والوں، یہ سن لو، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اگر عورت کو کسی نے عزت دی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے اور وہ ذات مدینے کے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ توجہ حاضر ہے آپ کی؟ زور سے بولو۔ مطلب سمجھتے ہو توجہ کا؟ کسی جلسے میں حضرت نے کہا توجہ حاضر ہے تو کسی نے مجمع میں سے اٹھ کر کے حضرت کو 10 روپے دے دیے، حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر، پھر کسی نے 10 دے دیے، سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ گڈی ختم ہو گئی، وہ پیپلس آنا تھوڑا ہی تھا، گڈی ختم ہو گئی۔ جب گڈی ختم ہو گئی حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر ہے تو کسی نے کہا حضرت توجہ تو ختم ہو چکی ہے، سمجھ رہے آپ؟ لیکن یہاں وہ توجہ نہیں، یہاں مصطفیٰ کی غلامی کی توجہ چاہیے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اللہ کے رسول نے عورت کو اتنی عزت دی، میرے آقا ایک شہزادی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور یہ پیغام دیتے کہ بیٹیوں سے محبت کیا کرو، عورتوں کو عزت دیا کرو۔ اب اللہ کے رسول نے اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح فاتح خیبر، شیر خدا، حیدر کرار، علی مشکل کشا سے فرمایا، حضرت علی سے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ اب آ گئی مولا کائنات کے گھر میں بنت رسول، شہزادی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اب علی کے نکاح میں آئی۔ کچھ دنوں کے بعد چمن میں گل کھلا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، کہہ دو سبحان اللہ، ایک بیٹا عطا فرمایا۔ میرے آقا خوشی خوشی تشریف لائے اور تشریف لائے فاطمہ کے گھر اور آ کر کے کہا این ابنی این ابنی، کہاں ہے میرا بیٹا، لاؤ میرے بیٹے کو دکھاؤ، ارونی ابنی ارونی ابنی، لاؤ میرے بیٹے کو لاؤ۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے شہزادے علی کے شہزادے کو پیش کیا گیا، نواسۂ رسول کو
کو پیش کیا گیا۔ میرے آقا نے اپنے شہزادے کو دیکھا، اپنے نواسے کو دیکھا، بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، نواسوں کو دیکھ کر سب کو ٹھنڈک ملتی ہے، نواسوں سے محبت ہر نانا کو ہوتی ہے۔ میرے آقا نے اپنے نواسے کو دیکھا، پیشانی کو چوما، فرمایا علی یہ بتاؤ کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا حرب رکھا ہے۔ فرمایا اس کا نام حسن رکھو، حسن رکھ دیا گیا۔ اب کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، اللہ نے سیدہ فاطمہ کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ اب جیسے ہی دوسرا بیٹا دیا، میرے آقا پھر تشریف لائے، پھر فرمایا این ابنی، کہاں ہے میرا دوسرا شہزادہ؟ اب آپ کے سامنے دوسرے شہزادے کو پیش کیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا علی یہ بتاؤ تم نے اس کا کیا نام رکھا؟ فرمایا حضور وہی رکھا جو حسن کا رکھا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہم نے تمہارے بڑے بیٹے کا نام حسن رکھا اور تمہارے چھوٹے بیٹے کا نام حسین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، حسین رکھتے ہیں۔ اب حسین میرے آقا نے اپنے نواسے کا نام رکھ دیا اور دونوں جنتی نام تھے۔ اب دونوں بیٹوں کا ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، اور اپنے آقا نے امام حسین کو گود میں لیا، پیشانی کو چوما اور داہنے کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں صلاۃ تکبیر پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اللہ اکبر۔ آج آپ کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ امام کو بلا کر کے لاتے ہیں، قاری صاحب کو بلا کر کے لاتے ہیں، مولانا صاحب کو بلا کر کے لاتے ہیں، بچے کے کان میں اذان پڑھ دیجئے، بچے کے کان میں تکبیر پڑھ دیجئے۔ اب قاری صاحب آتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قاری کے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، مولوی کے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ اکبر، کسی کے تلفظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ نبی جس کی زبان کے حوالے سے بریلی کے قلندر نے کہا تھا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ نبی جو فصیح و بلیغ کا سکندر تھا، قلندر تھا۔ میرے آقا نے اپنے نواسے حسین کو لیا، کان میں اذان پڑھتی، ایک کان میں تکبیر پڑھی۔ آپ کے گھر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان تکبیر امام مولوی پڑھتا ہے، قاری مفتی صاحب پڑھتے ہیں، لیکن حسین کی قسمت کو سلام، حسین کی عظمت کو سلام، حسین کے جناب والا مرتبے کو سلام ہے۔ ان کے کان میں کسی کے باپ نے اذان نہیں پڑھی تھی بلکہ مدینے کے رسول پاک نے اذان پڑھی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ اکبر۔ کھڑے ہو یا گئے، رسول کھڑے ہو اللہ۔ گئے، کھڑے ہو کے لگائیے رہے، ماشاءاللہ کیا سنمان ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اللہ آپ کو حسین پاک کے صدقے اسی مرتبہ کروڑ پتی بنا دے۔ آمین اللہم۔ بہت ہوشیار ہیں پیپلز آنے کے لوگ، یہ جانتے ہیں کہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، اگر ہلکے سے بھی کہہ دیا تو کہیں دعا قبول نہ ہو جائے، لیکن مومن کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے تقریر کے درمیان کبھی ہنسانا بھی پڑتا ہے، کبھی رلانا بھی پڑتا ہے، تاکہ آپ کی ایکٹیویٹی اور آپ دل جمی کے ساتھ نبی کا ذکر سنیں۔ اور نبی کا ذکر الحمدللہ ہم تو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا امام تو یہ کہہ کر کے چلا گیا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ آ گئے آقا، میرے آقا حسین کے کان میں اذان کس نے پڑھی؟ نبیوں کے امام نے۔ تکبیر کس نے پڑھی؟ نبیوں کے امام نے۔ اب آقا حسین کی پیدائش ہو گئی، میرے آقا حسین سے بے پناہ محبت کرتے، اتنی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے۔ اللہ اکبر، وہ نبی جس کا اللہ اکبر جس کا قدم عرش پہ پڑ جائے تو عرش اعظم بن جائے، وہ نبی جس کا قدم مکہ میں پڑ جائے تو اللہ قسم ارشاد فرما لے۔ اس نبی سے نواسے نے ایک دن کہا نانا جان میں کیسا انسان ہوں، میری قسمت کیسی ہے، دیکھو تو صحیح، محلے میں سارے بچوں کے پاس سواریاں ہیں لیکن میری قسمت، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، میں کس کے اوپر سوار ہوں، میں کس کے اوپر سواری کھاؤں۔ اللہ اکبر، وہ نبیوں کا امام جس کے اشارے پر چاند سورج گردش کرتے ہو، اس نبیوں کے امام نے کہا تھا بیٹے حسین کیسی بات کرتا ہے، دنیا کے لیے دنیا دار سواری بن جاتے ہیں، لیکن بیٹے حسین تیرے لیے کوئی دنیا دار نہیں بلکہ نبیوں کا امام سواری بن جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو زمین پہ ٹیک دیے اور سواری بن گئے۔
گئے اور حسین کو اپنی پشت مبارک پر بٹھا لیا اور فرمایا حسین اب سواری کرو. اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے. امام حسین کہتے ہیں نانا جان میں نے دیکھا ہے سارے بچوں کی جو سواریاں ہیں ان کے ہاتھوں میں لگام بھی ہوتی ہے, وہ جس طرف چاہتے موڑ دیتے ہیں, دائیں جانب چاہتے تو سواری مڑ جاتی ہے, بائیں جانب موڑتے تو سواری مڑ جاتی ہے. یہ میری کیسی سواری ہے کہ سواری مڑتی ہی نہیں ہے. میرے آقا فرماتے حسین رکو. آپ نے اپنے دانت شریف میں اور دندان مبارک میں ایک کپڑے کو دبایا اور حسین پاک کے ہاتھ میں وہ کپڑا دے دیا. اب امام حسین اس کپڑے کو کبھی دائیں جانب کرتے کبھی بائیں جانب کرتے, جس طرف امام حسین کرتے اس طرف میرے آقا اپنا چہرہ کر لیتے, جس طرف امام حسین کپڑے کو گھماتے میرے آقا اس جانب اپنے چہرے کو کر لیتے. اتنی محبت میرے آقا حسین سے کرتے ہیں. یہ محبت کا سلسلہ چل ہی رہا تھا, یہ پیار کا سلسلہ چل ہی رہا تھا. میرے آقا حسین کو میرے آقا نے زانو پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد چہرے کو دیکھنے لیے کبھی نبی آقا حسین کے چہرے کو چومتے, کبھی لب و رخسار کو چومتے, کبھی گردن شریف کو چومتے اور کبھی آپ کو سونگھتے. کسی نے پوچھا آقا بچوں کو چوما جاتا سونگا نہیں جاتا؟ تو فرمایا سنو تمہارے بچوں کے اندر سے پسینے کی آتی ہے اور میرے حسین کے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے, اس لیے میں حسین کو چومتا ہوں اور سونگتا ہوں. میرے آقا حسین کو چومتے اور سونگتے اور دوسرے زانو پر آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بٹھا لیا. اب مجھے بتائیے اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 4 بیٹیاں ہیں, جن کے پاس 3 بیٹیاں ہیں, جن کے پاس 5 بیٹیاں ہیں. جس باپ کے گھر میں 4 بیٹیوں پر 1 بیٹا ہو اس سے کتنا پیار ہوگا. جس باپ کے گھر میں 3 بیٹیوں پر 1 بیٹا ہو اس سے کتنا پیار ہوگا. جس باپ کے گھر میں 7 بیٹیوں پر 1 بیٹا ہو کتنا پیار ہوگا. آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے اس باپ کی محبت کو, آپ لفظوں میں نہیں پرو سکتے اس ماں کی محبت کو. میرے آقا پر 4 بیٹیوں پر 1 بیٹا حضرت ابراہیم تھے. ایک طرف حضرت ابراہیم کو بٹھایا, دوسری طرف حضرت امام حسین کو بٹھا لیا اور دونوں کو دیکھتے چلے جا رہے اور خوش ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. مولا تیرا شکریہ تو نے حسین جیسا نواسا دیا, مولا تیرا شکریہ تو نے ابراہیم جیسا بیٹا دیا. اب یہ محبت کا انداز زیادہ لمبے نہ چلا. طائر سدرہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل آ گئے, بارگاہ نبوت میں عرض کی یا رسول اللہ بڑی محبت کر رہے ہیں. ہاں میرے آقا نے فرمایا ہاں محبت کر رہا ہوں. سید ملائکہ طائر سدرہ کہتے ہیں آقا ایک سوال ہے, اگر جواب دے دے تو مہربانی. میرے آقا فرماتے بولو کیا سوال ہے. طائر سدرہ کہتے ہیں جبریل کہتے ہیں آقا سوال یہ ہے تمہارے ایک زانو پر آپ کا بیٹا دوسرے زانو پر نواسا ہے. حضور مجھے یہ پوچھنا ہے آپ یہ بتا دیں آپ اپنے نواسے سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنے بیٹے ابراہیم سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ ذرا اپنے اوپر رکھ کے سوچئے, آپ اگر آپ کا نواسا اور آپ کا بیٹا آپ کی گود میں ہے اور کوئی آپ سے پوچھے بتاؤ نواسا زیادہ اچھا ہے کہ بیٹا زیادہ اچھا ہے, تو آپ جواب نہیں دیں گے, آپ سکوت اختیار کر لیں گے, آپ گول مول جواب دے دیں گے. میرے آقا سے پوچھا اے میرے آقا بتاؤ آپ محبت کس سے زیادہ کرتے ہو؟ آپ دونوں سے پیار کرتے ہو؟ نبی فرماتے ہاں میں حسین سے بھی پیار کرتا ہوں, میں ابراہیم سے بھی پیار کرتا ہوں, میں دونوں سے محبت کرتا ہوں. تب سید الملائکہ طائر سدرہ جبریل کہتے ہیں اے آقا اگر دونوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی تو محبت کرتا ہے, آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اب آپ انصاف کیجئے, فیصلہ کیجئے, اگر آپ کو دونوں سے محبت تو اللہ کو دونوں سے محبت ہے. حضور ایسا کرے ایک اپنے پاس روک لے اور ایک کو اللہ کے پاس بھیج دے, ایک اپنے پاس رکھ لے, ایک کو اللہ کے پاس جانے کی منظوری دے دے. اللہ اکبر. یعنی ایک زندہ رہے گا, ایک موت کا جام پی لے گا, ایک زندہ رہے گا اور ایک قبر کی طرف سفر کر لے گا. اب میرے آقا کی آنکھیں چشمان نبوت اشکبار ہو گئی, کبھی حسین کو دیکھتے, کبھی ابراہیم کو دیکھتے, کبھی حسین کے لب رخسار کو دیکھتے, کبھی ابراہیم کے لب رخسار کو دیکھتے. حسین بھی پیارا ہے, بیٹا ابراہیم بھی پیارا ہے, کس کے جانے پر منظوری دوں؟ دل میں خیال آیا اگر میں نے حسین کو بھیج دیا تو فاطمہ کا کیا ہوگا, اگر حسین کو بھیج دیا تو بیٹے حسن کا کیا ہوگا, اگر حسین کو بھیج دیا تو علی کا کیا ہوگا, اگر حسین کو بھیج دیا تو میرا کیا ہوگا, اگر میں نے اس کو بھیج دیا تو فاطمہ برداشت نہ کر سکے گی, حسن اس کا غم برداشت نہ کر سکے گا, علی اس کا غم برداشت نہ کر سکے گا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا او جبریل سنو, میں یہ چاہتا ہوں حسین کو روک دیا جائے, ابراہیم کو بھیج دیا
دیا جائے. میں ابراہیم کی موت پر راضی ہوں. اللہ کے رسول نے حضرت ابراہیم کی موت پر رضامندی کا اظہار کیا. 3 دن گزرے, حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا, آپ دنیا سے چلے گئے. اب حضرت حسین زندہ ہیں اور میرے آقا حسین زندہ ہیں, اور ایسے زندہ ہیں کہ جب میرے آقا حسین چلتے تو سب حسین کو دیکھ کر کے کہتے ایسے چلتے ہیں جیسے ان کا نانا نبی چلا کرتے ہیں. ان کی چال نبی کی طرح, ان کی گفتار نبی کی طرح, ان کا انداز نبی کی طرح, ان کا تکلم نبی کی طرح, ان کی گفتار نبی کی طرح, ان کا جینا نبی کی طرح. اللہ اکبر. آقا حسین پوری زندگی نبی کی شریعت کے مطابق گزارتے رہے, اور ایک لمحے میں آ کر کربلا میں جا کر کے آقا حسین نے سر کٹا کر کے یہ بتا دیا, او نانا آپ نے میرے نام پر ایک بیٹا قربان کیا تھا, میں نے آپ کی اور آپ کے دین کے نام پر اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا ہے. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, ذکر امام حسین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس میری تقریر کا آخری پہلو ہے, آقا حسین سے اتنی محبت میرے آقا فرماتے, بے پناہ محبت فرماتے, اور مولائے کائنات امام حسن سیدہ فاطمہ الزہرا آقا حسین سے بے پناہ محبت کرتی. لیکن امام حسین کی زندگی ہی میں فاطمہ, سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا, آقا حسین کا انتقال ہو گیا. نبی ظاہری طور پہ پردہ فرما کر کے چلے گئے. اب آقا حسین اکیلے بچے تھے, تنہا بچے تھے. اب کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن آخری بات بتا کر کے اجازت چاہوں گا. آقا حسین کو جب کربلا جانے کا وقت قریب آیا, اور آقا حسین کو جب جناب والا کوفہ کی طرف سفر کرنے کا وقت قریب آیا, تو آقا حسین نے تیاری کی, اور تیاری کرنے کے بعد گھر والوں کو پیغام دیا, اب تیاری کرو, ہمیں سفر کرنا ہے. اب وقت آ چکا ہے, اسلام کی آبرو بچانے کے لیے ہمیں سفر کرنا ہوگا. اب وقت آ چکا ہے, نبی کے دین کو بچانے کے لیے ہمیں سفر کرنا ہوگا. آقا حسین نبی کے روزے پر پہنچے, اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روزے مبارک پر سلام پیش کیا, آخری سلام پیش کیا. اپنی امی کی قبر مبارک پر پہنچے, آخری سلام پیش کیا. بھائی امام حسن کی قبر مبارک پر پہنچے, آخری سلام پیش کیا. اور جناب والا آخری سلام پیش کرنے کے بعد نبی کے روزے کو دیکھا, اور جناب والا وہاں سے سفر شروع کر دیا. اپنے گھر والوں کو تیار کیا اور کوفہ کے لیے روانہ ہو گئی. ذرا مجھے بتائیں اور سوچیں, مدینہ کو چھوڑنا کیا اتنا آسان ہے؟ کیا مدینے کو الوداع کہنا اتنا آسان ہے؟ سننا آسان ہے, سنانا آسان ہے, لیکن مدینے کو چھوڑنا اور مدینے کو الوداع کہنا اتنا آسان نہیں ہے. ہم نے تو ان کو بھی دیکھا جو 10 دن کے لیے جاتے ہیں, جو 15 دن کے لیے جاتے ہیں, جو 20 دن کے لیے جاتے ہیں. جب وہ مدینہ چھوڑتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں, مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھو نبی کا روزہ, وہ دیکھو نبی کے روزے کا گنبد, وہ دیکھو مسجد نبوی کے مینار, مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں. اب ذرا بتاؤ, ہم تو 10 دن کے لیے گئے تو بے چینی ہمیں اتنی ہوتی ہے کہ ہم واپس آتے ہوئے روتے ہیں, بے قراری ہمیں تڑپاتی ہے, بے چینی ہمیں بے چین و بے قرار کرتی ہے. لیکن وہ حسین جس کی پیدائش مدینے میں ہوئی, جس نے زندگی مدینے میں گزاری, جس نے جوانی زندگی میں گزاری, جس نے 50 سال سے زیادہ زندگی مدینہ منورہ کے جناب والا صحن میں گزاری اور نبی کے شہر میں گزاری, اس نے مدینے کو چھوڑا ہوگا تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. مدینے کو چھوڑ دیا اسلام کی خاطر, نانا نے مکہ کو چھوڑا تھا اسلام کی خاطر, نواسے نے مدینے کو چھوڑ دیا اسلام کی خاطر. اب مدینے کو الوداع کہا, کربلا کی طرف سفر ہو گیا, کربلا معلی پہنچے, کفار نے پانی بند کر دیا اور پانی کو جناب والا اس پر پہرا لگا دیا. اب آقا حسین کو پانی نہیں دیا جائے گا, اب عباس کو پانی نہیں دیا جائے گا, اب جناب والا قاسم کو پانی نہیں دیا جائے گا, اب جناب والا علی اصغر تک پانی نہیں پہنچے گا, اب سیدہ زینب تک پانی نہیں پہنچے گا, اب شہر بانو تک پانی نہیں پہنچے گا. اب پورے خاندان رسول پر جناب والا یزیدیوں نے پانی کو بند کر دیا, اب پانی نہیں پہنچا. اسی درمیان پیاسے ہیں علی اصغر, علی اکبر بھی پیاسے ہیں, جناب والا قاسم بھی پیاسے ہیں, عباس بھی پیاسے ہیں,
شہربانو بھی پیاسی ہے، زینب بھی پیاسی ہے، اور کئی دن کی پیاس ہو گئی۔ جناب والا جنگ کی شروع ہو جاتی ہے، علی اصغر کو چھنڈی کر دیا گیا، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، قاسم کی شہادت ہو گئی، عباس علمبردار کے بازو شہید ہو گئے، آپ نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ اب جناب والا خاندان کے جب اکثر افراد شہید ہو گئے اور جب امام زین العابدین اور آقا حسین بچے تو میرے آقا حسین نے آخری لمحے میں اپنے صندوق کو کھولا، اور صندوق کو کھولنے کے بعد اس میں سے ایک امامہ نکالا، اپنے سر پر سجا لیا، اور حیدر ذوالفقار کو نکالا، ذوالفقار علی شیر خدا کی ذوالفقار نامی تلوار کو نکالا، اور تلوار نکالنے کے بعد اللہ اکبر زیب تن ہو کر کے جنگ کے لیے آمادہ ہو کر کے جب نکلے تو بہن زینب نے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا تھا بھائی یہ تو بتا تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا حسین کہتے بہن زینب آج مجھے جانے دو، مجھے اسلام کی عزت کو بچانا ہے، آج مجھے قرآن کی آبرو کو بچانا ہے، آج مجھے عظمت اسلام کو بچانا ہے۔ بہن زینب کہتی ہے بھائی آقا جناب والا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ قاسم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، علی اصغر ہمیں جناب والا فرقت کا داغ دے کر کے چلا گیا، عباس ہمیں چلے گئے، علی اکبر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اے حسین اب تم کہاں جا رہے ہو؟ اب ہمیں چھوڑ کے مت جانا، اب ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ علی اکبر اللہ اکبر۔ آقا حسین نے بہن کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور چوم کر کے کہا تھا بہن زینب علی اصغر چھنی ہو گئی لیکن میں نے تم کو شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جناب والا اے بہن زینب قاسم کی جوانی لٹ گئی لیکن میں نے تمہیں ماتم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اے زینب میدان میں جا رہا ہوں، جام شہادت نوش کر لوں گا۔ اے بہن زینب یاد رکھنا تیرے سر کے اوپر سے یہ حیا کا روپٹہ نہ گر جائے، کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کرنا، اگر میری جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن تو شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ بہن نے روتے ہوئے آنکھوں سے اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ودا کر دیا کربلا کے میدان میں، اور یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ خاندان کے سبھی فرد شہید ہو گئے، لاشوں کی لاشوں کا جناب والا ایک طرح سے پورا ایک گٹھا موجود ہے اور پورا قافلہ لٹ چکا ہے۔ اب کوئی پانی لانے والا نہ بچا، اب کوئی بہن کو دلاسا دینے والا نہ بچا، اب بی بی شہربانوں سے کوئی پیار محبت کرنے والا نہ بچا، اب کوئی سکینہ کو سمجھانے والا نہ بچا۔ اب آقا حسین نے سکینہ کو پیار کیا، شہربانوں کو پیار کیا، بہن زینب کو سلام کیا اور کربلا کے میدان میں نکل گئے۔ جناب والا اپنی سواری پہ سوار ہو گئے اور اپنے گھوڑے کو میدان میں دوڑا دیا۔ زمین و آسمان کی نگاہوں نے دیکھا، شمس و قمر نے دیکھا، برق و ثمر نے دیکھا، وہ نبی کا شہزادہ، وہ علی کا لخت جگر، وہ شیر کا بیٹا شیر۔ اللہ اکبر۔ امام حسین میدان میں پہنچے اور تلوار کو فضا میں تلوار کو اپنی فضا میں لہراتے ہوئے آواز دی کون ہے جو علی کے بیٹے کا مقابلہ کرے؟ اگر علی اکبر چلے گئے تو کیا ہوا؟ عباس چلے گئے تو کیا ہوا؟ اگر قاسم کی جوانی لٹ گئی تو کیا ہوا؟ میں الحمدللہ ابن علی ہوں، شیر کا بیٹا ہوں، اور شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے۔ میں نبی کا نواسا ہوں، میری رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے، میری رگوں میں ام فضل کا دودھ ہے، میری رگوں میں علی حیدر کرار کا خون موجود ہے۔ میں تم سے ڈرنے والا نہیں، میں تم سے ہارنے والا نہیں۔ کون ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کون ہے میرے سامنے آنے کے لیے؟ اب کفار سامنے آئے، امام حسین نے تلوار کو چلایا اور تلوار کو چلاتے سرتن سے جدا کر دیتے، تلوار کو چلاتے سرتن سے جدا کر دیتے۔ جناب والا 1000 سے زائد لوگوں کو آقا حسین نے واصل جہنم کر دیا، سب کو زمین دوز کر دیا، سب کو زمین بوس کر دیا، اور جب 1000 سے زیادہ لشکر کفار کو واصل جہنم کیا، درمیان میں نماز کا وقت آیا۔ آقا حسین نے چاہا 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اللہ کی عبادت کر لی جائے، اللہ کی بندگی کر لی جائے، اس لیے کہ نماز کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، نماز کے بغیر ہماری زندگی نہیں، نماز کے بغیر ہماری حیات نہیں۔ آقا حسین سواری سے اترے اور اترنے کے بعد زمین پہ بیٹھ گئے، اور زمین پہ بیٹھ کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہو گئی، تنہا آقا حسین میدان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ پردے کی آڑ سے بہن زینب نے حسین کو دیکھا، یعنی جناب والا سکینہ نے دیکھا، زینب نے دیکھا، شہربانوں نے دیکھا، امام زین العابدین نے دیکھا کہ آقا حسین کے جناب والا جسم میں تیروں کی برسات ہو گئی اور خون کے فوارے نکل پڑے ہیں، اور حسین کو کوئی دلاسے دینے والا نہیں ہے۔ آقا حسین سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر کے اللہ اکبر، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی تکبیر کی، اور اسی درمیان دشمن نے، یزید نے آقا حسین کے
سر پر ایسا وار کیا کہ آقا حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا اور آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ دنیا کہتی ہے آقا حسین کو کیا ضرورت تھی نماز پڑھنے کی، ایسے وقت میں نماز چھوڑ دیتے، کیا ضرورت تھی سجدہ کرنے کی، سجدہ چھوڑ دیتے، کیا ضرورت تھی اللہ کی بندگی کرنے کی، نماز چھوڑ دیتے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر کربلا کی زمین سے پوچھو کہ کیوں آقا حسین نے اس وقت نماز پڑھی تھی تو کربلا کے میدان کا ذرہ ذرہ یہ کہے گا نہ بیت اللہ میں نہ مسجد کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اللہ اکبر۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آقا حسین نے حالت سجدہ میں اپنے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن سر تن سے جدا تو ہو گیا، لیکن آقا حسین جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ دیکھو خاندان تو دے دیا لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ میں نے قرآن کی عظمت سے سمجھوتا نہیں کیا، میں نے نبی کے دین سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اور نبی سے محبت کرنے والوں، کیسا ایمان ہے تمہارا کہ ایک مومن مارا جا رہا ہے، تمہارا ایمان نہیں جاگتا؟ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ مومن بھائی کو تڑپایا جا رہا ہے، تمہارا ایمان نہیں جاگتا؟ آقا حسین نے کربلا میں گھر تو لٹوا دیا، جناب والا خاندان کو قربان کر دیا، لیکن عظمت اسلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ اور جناب والا جب شہادت کا جام آپ نے نوش کر لیا اور تلوار کے نیزے پر آپ کے سر کو جب رکھا گیا تو زمانے نے دیکھا وہ آقا حسین جو مسجد نبوی میں قرآن پڑھتے تھے، جو نبی کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، جو مسجد میں اللہ کی بندگی کرتے تھے، جو اللہ اکبر نبی کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے، کلمہ پڑھا کرتے تھے، دشمن کے بیچ میں جب سر تن سے جدا ہو گیا اور نیزے پر پہنچ گیا تو نیزے پہ سر حسین چڑھ کر کے یہ اعلان کر رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے کلمہ حق کو بلند کیا اور یہ پیغام دے دیا، یاد رکھو قرآن کو مٹانے والے، اسلام کو مٹانے والے، خاندان رسول کو مٹانے والے، قرآن میں تغیر کرنے والے، قرآن میں تبدیلی کرنے والے، نبی کی شریعت میں تبدیلی کرنے والے، وہ سب مٹ جائیں گے لیکن قرآن نہ مٹے گا۔ عظمت میں عظمت مصطفیٰ نہ مٹے گی، خاندان رسول کا نام و نشان نہ مٹے گا۔ تبدیلی کرنے والے، قرآن کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے لیکن دین نہ مٹے گا، اس لیے کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلیں گے حالات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلیں گے حالات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی سے یہ ہمیں درس دیا کہ نمازوں کی پابندی کرو، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم قرآن و حدیث پہ عمل کریں۔ علماء کرام موجود ہیں، علماء سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ یہ علماء کرام ذمہ دار علماء کرام ہیں، ایسے علماء کہ جن کی درسگاہوں سے سینکڑوں بچے جو حفظ کر کے گئے آج کے وقت میں وہ بہترین عالم مفتی بن کر کے دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے اپنے علماء کی خدمت کی سراہنا کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان سے پیار کیجئے، اور آپ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ الحمدللہ ہمارے حضرت علامہ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مفتی محمد عادل حمزہ ازہری صاحب جو آپ ہی کی بستی کے ہیں، الحمدللہ انہوں نے بریلی شریف سے تعلیم حاصل کی، جب تک بریلی شریف میں پڑھے 1 نمبر سے فارغ ہوتے رہے۔ ارے بولو سبحان اللہ، 1 نمبر سے الحمدللہ۔ جامعۃ الرضا سے ان کے مفتی صاحب کی فراغت 1 نمبر سے فارغ ہوئے، سینکڑوں بچے وہاں پر پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی خوش قسمتی، فیضان اعلیٰ حضرت کہ یہ 1 نمبر سے فارغ ہوئے، اور علماء کرام میری اس بات پر سراہنا کریں گے کہ ماشاءاللہ یہاں کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ یہاں پر تو یہ 1 نمبر رہے ہی رہے، سرحدوں کے پار، ملک سے باہر، وہ ملک جہاں پر حضرت دانیال کا مزار ہے، جہاں پہ امام جلال الدین سیوطی کا مزار ہے، امام شافعی کا مزار ہے، علامہ عینی کا مزار ہے، بے شمار بزرگان دین کا مزار ہے، وہ یونیورسٹی
جو اسلامک دنیا کی اسلامی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس سال کا ان کا رزلٹ 91% آیا ہے، سبحان اللہ، 91%، اور جس میں کہ وہاں پیپر اردو زبان میں نہیں لکھا جاتا، وہاں پیپر بھی عربی زبان میں لکھا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، 91%، ایک ہوتا ہے اوسط، ایک ہوتا ہے اعلیٰ، اور ایک ہوتا ہے وہاں مقبول، ایک ہوتا ہے وہاں جید، اور ایک ہوتا ہے جید جدہ، اور ایک ہوتا ہے ممتاز۔ مفتی صاحب کا نمبر ممتاز والی فہرست میں آیا ہے، سبحان اللہ، ممتاز والی فہرست میں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء کرام موجود ہیں، اور چونکہ آپ کی بستی کے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، مولا ان کو دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ چونکہ ان کے اساتذہ بھی ہیں، علماء کرام ہیں، اکابر ہیں، یہ ان کی تھوڑی حوصلہ